خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے خادموں کے وسیلہ اپنی کلیسیا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آج ہم شکر کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے جو سیکٹری ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے، اور آج PBS سنڈے ہے۔ آج عبادت کا جتنا ہدیہ ہے وہ ہم پاکستان بائبل سوسائٹی کو دیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ پوری غور سے توجہ سے خداوند کے کلام کو سنیں جو کچھ وہ ہمارے لیے لے کے آئے ہیں، اور دل کھول کر اپنے ہدیہ جات آج ہم خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ نہایت ادب سے میں گزارش کروں گا ریورنڈ اظہر مشتاق سے کہ وہ سامنے آئیں اور خداوند نے ہم سبوں کے لیے جو انہیں کلام دیا ہے ہم سب تک پہنچائیں۔ اور آج ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دینے والا ہے۔ اس کا اظہار کریں گے، دہنا ہاتھ اٹھائیں گے اور بلند آواز سے کہیں گے آمین آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت بزرگ اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے اور پاکستان بائبل سوسائٹی کے تمام سٹاف کی طرف سے آج صبح بہت بہت سلام۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں خداوند کی تمام تر نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے، اور خاص طور پر آج صبح اس فضل کے لیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم آپ کے درمیان آ سکیں اور آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کی حمد و تعریف کر سکیں۔ پاکستان بائبل سوسائٹی کی خدمت سے بخوبی آپ واقف ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ خداوند کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان صاحب اور اسی طرح سے ریورنڈ الیاس اشرف صاحب ہمیشہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہر سال بائبل سوسائٹی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ مل کر عبادت کر سکیں۔ اور اس کا خاص اہم بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ضرور اس خدمت میں جس میں آپ ہمارے ساتھ حصے دار ہیں، آپ ضرور اس خدمت کے بارے میں جانیں کہ وہ خدمت کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بائبل سوسائٹی کی خدمت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور مالی طور پر بھی اس کی معاونت کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ جس خدمت کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اور جس خدمت میں آپ حصے دار ہیں وہ خدمت کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سال پاکستان بائبل سوسائٹی کی خدمت کو اس خطے میں 160 سال ہو گئے ہیں، اور ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان گزشتہ 160 سالوں کے لیے، جن میں خدا نے بہت سارے اپنے خادموں کو، بہت سارے والنٹیئرز کو، بہت سارے ڈونرز کو بائبل سوسائٹی کے ساتھ اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر آج آپ بائبل سوسائٹی کی خدمت کو اس موجودہ مقام پر دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کی دعائیں اور بہت سارے لوگوں کی خدمت جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اس کے لیے ہم ساری عزت اور سارا جلال خداوند کے نام کو دیتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے کہ ہم اپنے ہر سال کے پروگرامز کی طرح اس سال بھی ہم اپنے تمام جو ہمارے روٹین کے پروگرامز ہیں ہم انہیں کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہم ہر سال آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم سپورٹس فیسٹیول کرتے ہیں لاہور میں، اور اس سال ہم نے پھر سے اپنا 22واں سپورٹس فیسٹیول ختم کیا اگست کے مہینے میں، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ سپورٹس فیسٹیول جو ہے یہ بہت اچھا رہا۔ اس میں ہم مختلف سپورٹس کے کمپٹیشن کراتے ہیں، اور یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے، اور اس میں ہم ایک خاص تھیم رکھتے ہیں جس میں ہر سال اس تھیم کے حوالے سے انہیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو بھی سیکھیں اور کھیل میں جس طرح کا ہنر خدا نے انہیں دیا ہے وہ اسے اور زیادہ چمکا سکیں۔ دوسری چیز ہم بائبل پروموشن ڈے کرتے ہیں، اور اس سال ہم اپنا 32واں بائبل پروموشن ڈے کر رہے ہیں، اور یہ 24 سپٹمبر کو اور پھر 1 اکتوبر کو جو ہے وہ لاہور میں ہوگا۔ اس میں مختلف مقابلہ جات ہوتے ہیں،
क्विज़ कंपटीशन होता है, आर्ट कंपटीशन होता है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता है, और इसके अलावा बाइबल रीडिंग और मेमोरी वर्स कंपटीशंस होते हैं। सो इसके लिए भी आप ज़रूर दुआ करें। तर्जुमे के हवाले से हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि हम इस वक्त सराइकी ज़ुबान में जो है वो नए अहदनामे का तर्जुमा कर रहे हैं, और इसमें जो अहम और खुशी की बात है कि हम इस महीने में हम मत्ती की अंजील जो है उसे सराइकी ज़ुबान में प्रिंट करने लगे हैं, और खुदावंद ने चाहा तो आने वाले साल में मार्च तक हम जो चारों अनाजील हैं उनको सराइकी ज़ुबान में जो है वो प्रिंट करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत और आम ख़ास प्रोजेक्ट है जो काफ़ी देर से चल रहा है, ग्रीक उर्दू इंटरलीनियर का, यानी ऊपर यूनानी ज़ुबान में मतन और नीचे उर्दू ज़ुबान में मतन हो, और उस पर भी खुदा का शुक्र है काम जारी है, और हमने मरकज़ की अंजील जो है उसे पूरे तौर पर मुकम्मल कर लिया है, और वो भी हम इस महीने में जो है हम उसको प्रिंटिंग के लिए भेजने लगे हैं। खुदावंद ने चाहा तो आने वाले महीने में जो है हमारे पास मरकज़ की अंजील भी जो है वो मौजूद होगी, और इसी तरह से दीगर अनाजील पे और खतूत पर भी काम जारी है, और खुदा ने मुमकिन किया तो अगले साल के आखिर तक हम पूरा जो नया नाम है आपको ग्रीक उर्दू इंटरलीनियर में दे पाएंगे। सो हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं इन तमाम कामों के लिए जो खुदा बाइबल सोसाइटी से ले रहा है। आने वाले साल में हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूर दुआ करें। पंजाबी पुराने अहदनामे पर काम, जो पंजाबी नया अहदनामा है उसका तर्जुमा जो है, नए अहदनामे का तर्जुमा पंजाबी ज़ुबान में जो है उसका तर्जुमा जो है वो 1912 में पहली दफ़ा हुआ, और फिर 1940 में वो रिवाइज़ हुआ, और फिर 1952 में वो रिवाइज़ हुआ, और उसके बाद फिर उस पर कोई काम नहीं हुआ, और फिर 2017 में बाइबल सोसाइटी ने और कैथलिक बाइबल कमीशन ने मिलकर उस तर्जुमे को रिवाइज़ किया, और 2021 में हमने उसको प्रिंट किया पंजाबी नए अहदनामे को। लेकिन पुराने अहदनामे पर अब तक कभी भी काम नहीं हुआ। सो हम आने वाले साल से जो है वो पुराने अहदनामे पर काम शुरू करने लगे हैं, पुराने अहदनामे का जो तर्जुमा पंजाबी ज़ुबान में। सो इसके लिए आप ज़रूर दुआ करें कि खुदावंद इसमें हमारी मदद और रहनुमाई करे, ताकि हम कलाम मुक़द्दस का पूरा नुस्खा जो है वो आपको पंजाबी ज़ुबान में भी मुहैया कर सकें। सो ये चंद अहम बुनियादी काम हैं जो अभी जारी हैं, इनके लिए ज़रूर दुआ करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें किसी भी काम को करने के लिए चाहिए होती हैं। आप अपने चर्च में भी कोई काम शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए दरकार होती हैं, लेकिन उन सबसे पहले, उन सब चीज़ों में सबसे पहले दुआ बहुत ज़रूरी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बाइबल सोसाइटी की खिदमत को अपनी दुआओं में याद रखें, और इन सारे प्रोजेक्ट्स को भी जब आप दुआ करते हैं बाइबल सोसाइटी के लिए, इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, इन तमाम कामों के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद हमें फ़ज़ल बख्शे कि हम इन तमाम कामों को जो है वो कर सकें, और ये तर्जुमे का काम भी मुकम्मल हो, और बाइबल सोसाइटी की खिदमत हर रोज़ खुदावंद के नाम में बढ़ती चली जाए। आज सुबह इस वक्त में हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो दोनों हिस्से हमारे लिए तलावत किए गए हैं, हम उन्हें अपने सामने रखते हुए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से चंद अहम बुनियादी बातों को सीखेंगे। आज इस वक्त में अगर हम पाकिस्तानी कलीसिया पर गौर करें तो कलीसिया मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में से गुज़र रही है। एक तरफ तो अगर हम अपने मुल्की हालात को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि मुल्की हालात किस कदर पेचीदा होते जा रहे हैं, यानी इकनॉमिकली हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। और इकनॉमिक्स एक ऐसा फैक्टर है, चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, चाहे वो कोई कारोबार है, चाहे वो कोई मुल्क है, इकनॉमिकली जब चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं तो फिर वो हर एक चीज़ पर, हर एक घर पर, हर एक फ़र्द पर असरअंदाज होती हैं, और हर एक शख्स को जो है वो परेशान करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह से इन पिछले
30 دنوں میں جس طرح سے حالات رہے ہیں وہ حالات بھی کچھ اس قدر عجیب سے رہے ہیں کہ مسیحی ایماندار یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ میں کس طرح کے حالات میں زندگی بسر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کل ایک نوجوان بچے سے میری ملاقات ہوئی اور وہ کافی تھوڑا سا پریشان تھا. بہت پڑھا لکھا بچہ ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنے پادری صاحب کے پاس گئے تھے؟ جو میں گیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ تو کہتا ہے انہوں نے کہا مجھے کہ نا جب تک خدا نے جہاں پر خدمت لینی ہے وہاں پر رکھنا ہے, اور پھر جب خدا نے ڈائریکشن بدلنی ہے تو لے جانا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ اس بات کے لیے دعا کرنا شروع کریں. ارد گرد کو دیکھ کر فکر مند ہونے کی بجائے اس بات کے لیے دعا کرنا شروع کریں کہ خدا نے مجھے کیوں رکھا ہے اور خدا میری زندگی سے کیا کام لینا چاہتا ہے. جب ہم آج کل کے حالات پر غور کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک چیز, ایک نوجوان کی بات جو ہے وہ آپ کو بتائی. لیکن میرے عزیزو, خدا کا کلام جو ہے ان سارے حالات میں ہمیں قائم رہنے کا فضل بخشتا ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ان سارے حالات میں ہمیں امید اور تسلی بخشتا ہے. اور خدا کا کلام جو ہے اس طرح کے سارے حالات میں ایماندار کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور اسے کس طور سے اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. آج جو حصے ہمارے لیے تلاوت کیے گئے یہ مسیحی ایماندار کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اور جب ہم افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ آیات جو آپ کے لیے تلاوت کی گئیں ان پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ آیات ہمیں کچھ یاد دلاتی ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ جب کلیسیا مشکل وقت میں سے گزرتی ہے, جب کلیسیا دکھ اور تکلیف میں سے گزرتی ہے, تو پھر کلیسیا کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسے کس نے بلایا ہے اور اس کی بنیاد کون ہے. افسس شہر ایک بہت ہی اہم شہر تھا. آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جس جگہ پر کاروبار ہوتا ہے وہ شہر جو ہے وہ اہم شہر بن جاتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں کراچی شہر کو تو بزنس کے حوالے سے ایک بڑی مارکیٹ ہے کراچی. ٹھیک ہے, وہاں پر پورٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس لحاظ سے بھی وہ ایک اہم جگہ ہے. اگر ہم لاہور کو دیکھیں تو پنجاب میں لاہور جو ہے وہ بزنس کے لحاظ سے ایک مین مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر ہم ناردرن ایریے میں چلے جائیں تو ہمیں پشاور ایک ایسا شہر نظر آتا ہے جو ناردرن ایریے میں بزنس کے لحاظ سے ان کی مارکیٹ ہے. سو جہاں پر بزنس ہوتا ہے وہ شہر اکنامیکلی اسٹرانگ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری برائیاں بھی جو ہیں وہ وہاں پر پل رہی ہوتی ہیں. بہت ساری اور چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور جب ہم افسس شہر پر غور کرتے ہیں تو افسس شہر جو ہے یہ ایشیا کوچک کا صوبہ تھا. یہ بڑا اہم شہر تھا. یہاں پر ارتمس دیوی کا مندر تھا اور یہاں پر بہت سارے پجاری جو ہیں وہ آتے تھے, اور ان پجاریوں میں بہت سارے بزنس مین لوگ بھی تھے, اور یہاں پر کاروبار بھی بہت زیادہ تھا, اور یہاں پر بہت سارے لوگ بت پرستی کے لیے بھی جو ہے وہ آتے تھے. اور ان سارے حالات کے درمیان جو ہے وہ کلیسیا بھی موجود تھی. اس سارے ماحول کے درمیان کلیسیا بھی موجود تھی. سو کلیسیا کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے, اور خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جب کلیسیاؤں کو, نہ صرف افسس شہر کی ہم بات کریں
بلکہ جب بھی ہم کسی خط کو پڑھتے ہیں، جب بھی وہ کسی کلیسیا سے مخاطب ہے، تو وہ ضرور جو اس کے ارد گرد حالات ہیں اور جو کلیسیا کے اندر چیزیں ہیں وہ انہیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے کلیسیاؤں کو خط لکھتا ہے۔ کہیں پر وہ ان کے ایمان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن کہیں پر وہ انہیں یاد دلاتا ہوا نظر آتا ہے، انہیں یہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں قائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے اور خداوند میں چلتے اور خداوند میں بڑھتے رہنا ہے۔ جب ہم اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ خط جو ہے وہ مقدس پولس رسول نے اس وقت لکھا جب وہ قید کی حالت میں تھا، اور اگر ہم اس خط کے تاریخ کا بارے میں جاننا چاہیں تو یہ تقریباً 62 عیسوی میں جو ہے یہ خط لکھا گیا، اور اعمال 28ویں باب میں جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس خط میں جو ہے وہ 2 اہم بنیادی باتوں کے بارے میں خدا کا بندہ جو ہے وہ تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلی بات کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے خدا کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ ہمارے رشتے کو پھر سے جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اس نے کیا کچھ کیا، اس بات کو وہ کلیسیا کو یاد دلاتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پر۔ اور دوسری بات جو اس خط میں وہ افسس کی کلیسیا کو یاد دلانا چاہتا ہے یا جس کی نصیحت کرتا ہے کہ کس طرح سے انہیں مسیح میں ہوتے ہوئے ایک رہنے کی ضرورت ہے اور ایک ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ کلیسیا کو یکدل ہو کر، یکجان ہو کر بہت ساری چیزوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، بہت سی باتوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، وداؤٹ یہ سوچتے ہوئے کہ میں کون سی ڈینامینیشن سے ہوں اور آپ کون سی ڈینامینیشن سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری یہ ہے کہ کلیسیا کس طرح سے اکٹھے ہو کر مل کر جو ہے وہ دعا کر سکتی ہے اور وہ کھڑی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس خوبصورت نمونہ ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 2 باب پڑھیں تو وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ابتدائی کلیسیا ہے وہ کس طرح سے آپس میں رفاقت رکھتی، دعا کرتی اور روٹی توڑنے میں مشغول رہتے تھے، کس طرح سے وہ یونائٹڈ ہو کر جو ہے وہ دعا کرتے تھے۔ اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابتدائی کلیسیا کے لیے بہت ساری چیزیں آسان تھیں اور کلیسیا بنتی چلی گئی، آرام سے بنتی چلی گئی، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ بہت سارے چیلنجز تھے اور بہت ساری اظہار ثانی بھی ابتدائی کلیسیا نے جو ہے وہ برداشت کی۔ اگر آپ اس کے بارے میں مختلف کتب پڑھیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ابتدائی کلیسیا نے دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں۔ اور میرے عزیزو، ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے خداوند میں قائم اور مضبوط ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ اور یہاں پر بھی افسس کی کلیسیا کو خدا کا بندہ مقدس پولس رسول یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ان پر اپنی بخشش کو انڈیلا ہے۔ جو فضل ان پر ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ وہ خدا کی بخشش ہے ان پر۔ اگر آپ 2 باب کو شروع سے پڑھیں تو وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اور جب ہم 11ویں اور 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ ان غیر اقوام کو یہ یاد دلاتا ہے جو مسیحت میں آئے، انہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ خدا کا جو رحم، خدا کا جو فضل ان پر ہوا ہے، مجھ پر ہوا ہے، آپ پر ہوا ہے، وہ کیسے ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تم کیا تھے، یاد رکھو کہ پہلے تم کیا تھے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں
کس طور سے کہاں سے اٹھا کر خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے. خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اپنے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور کلیسیا کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک آنر ہے، یہ ایک پریویلیج ہے، یہ ایک برکت ہے جو خدا نے ہماری زندگی میں انڈیلی ہے اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، مسیح کو قبول کرنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی، وہ سب سے پہلے یہاں پر افسس کی کلیسیا کو جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے وہ یاد دلاتا ہے. اور وہ چند بنیادی باتوں کا ذکر 12ویں آیت میں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں. اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا تھے، ٹھیک ہے، مسیح سے جدا تھے. جب تک انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا وہ مسیح سے جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، وعدہ کے عہدوں سے نہ واقف تھے، نہ امید تھے، کوئی امید نہیں تھی، ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی. اور پھر وہ دنیا میں خدا سے جدا تھے. سو یہ ان کی پہلی حالت تھی. آپ دیکھیں جب تک آپ نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی تھی، جب تک آپ نے خود شخصی طور پر اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا کہ میں اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہوں، تب آپ کی حالت کیسی تھی. آپ اس پر غور کر سکتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پولس رسول افسس کی کلیسیا کو یاد دلاتا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ پہلے کیسی تھی. یہ ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اکثر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی جب ترقی کر جاتے ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، خدا ہمیں عزت دیتا ہے، خدا ہمیں سرفرازی دیتا ہے، خدا ہمیں بڑھاتا ہے، تو کبھی کبھی ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا اور خدا نے ہمیں کہاں پر بٹھا دیا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم خدائی بن بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہنر تھا، میں نے اتنی زیادہ محنت کی، میں سب کچھ تھا، اس لیے آج میں اس مقام پر ہوں. خدا کی وجہ سے نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی وجہ سے ہوں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا ہمیں جہاں پر بھی رکھتا ہے، خدا ہمیں جہاں پر بھی بڑھاتا ہے اور ترقی، عزت اور سرفرازی دیتا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کے فضل، خدا کی بخشش، خدا کی مہربانی کے وسیلے سے ہے ہماری زندگی. اور اس کے لیے ہر وقت خدا کی شکر گزاری کریں اور ہر وقت یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کتنے بڑے اور کتنے اہم اور عجیب کام کیے ہیں. دوسری بات، وہ کلیسیا کو یہ یاد دلاتا ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے خدا نے کلیسیا کے لیے کیا کام کیا ہے، خدا نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اور جب وہ یہ انہیں یاد دلاتا ہے تو وہ اس بات کا ذکر یہاں پر کرتا ہے کہ صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی. ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر کیا کیا، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں میں کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں ایک نئی زندگی بخشی ہے، اور اس صلح کے لیے اس کے بیٹے نے ایک بیش قیمت قربانی ادا کی ہے. اور وہ قربانی کیا ہے کہ اس نے صلیب پر اس دشمنی کو مٹا دیا اور باپ کے ساتھ ہماری صلح کروائی. اور یہ صلح کی خوشخبری ان کے لیے جو دور تھے اور وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ نزدیک سمجھتے تھے. اگر آپ یہودی
پر غور کریں، اور وہ یہودی خاص طور پر اگر آپ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں پڑھیں تو وہ یہودی جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے وہ ان لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے جو غیر اقوام میں سے مسیحیت میں اس وقت میں آ رہے تھے، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہم شریعت کو مکمل طور پر پورا کرنے والے لوگ ہیں، اور جو وعدے کیے گئے ہیں خدا کے کلام میں، جو احکام خدا کے کلام میں لکھے ہیں، ہم انہیں پورا کرتے ہیں اپنی زندگی سے، اور تم جو ہو غیر قوم، اور وہ غیر قوم میں سے مسیحیت میں آنے والوں کو کمتر سمجھتے تھے اپنے آپ سے۔ لیکن خدا کا بندہ ان دونوں کو یہ کہتا ہے کہ تم جو دور تھے اور وہ جو نزدیک سے، دونوں کو اس نے صلح کی خوشخبری دی، اور نہ صرف صلح کی خوشخبری دی بلکہ وہ کہتا ہے کہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی بھی ہوتی ہے، کہ نہ صرف خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں نجات بخشی بلکہ اس کے بیٹے کے وسیلے سے، اس کے بیٹے کی قربانی کے وسیلے سے ایک ہی روح میں ہم سب کی باپ تک رسائی ہے۔ اور جب اس طور سے ہے تو وہ کلیسیا کو یاد دلاتا ہے کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں ہو، بلکہ کیا ہو، مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کتنا آنر ہے، کتنا بڑا ٹائٹل ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ ٹائٹل جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہماری کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی وجہ سے ہے کہ ہم مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ ہم کسی طرح کے حالات میں سے بھی گزرتے ہیں، ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم مقدسوں کے ہم وطن ہیں۔ اور اگر ہم پطرس کے خطوط کا مطالعہ کریں اور مقدس پطرس کے پہلے خط کو اگر ہم پڑھیں تو خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول کلیسیاؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم مقدس قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، اور وہ کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی خاص ملکیت ہو، خدا کی امت ہو، خدا کے لوگ ہو۔ سو ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی طرح کے حالات میں سے بھی ہم گزریں، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اور جب ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں تو ہماری بنیاد جو ہے وہ مسیح یسوع ہے، اور اسی میں ہم تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ 22ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تم اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنے۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہم چھوٹے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم امیر ہیں، ہماری بنیاد کیا ہے؟ وہ زندہ مسیح یسوع ہے، اور ہم اسی کے وسیلے سے مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور ہمیں اس آنر اور اس پریولیج کے لیے خدا کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گھرانے کی بات کرتے ہیں تو پھر گھرانے میں سبھی لوگ ایک طرح کا کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پھر گھرانے میں سبھی لوگوں کے پاس مختلف ٹیلنٹس ہیں۔ خدا نے سب کو مختلف توڑے دیے ہیں اور خدا سب کو مختلف طور سے استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے
جو یوحنا کی انجیل میں سے ہمارے لیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں سے جو حصہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہو۔ اور اگر آپ ڈالی پر غور کریں تو جب تک وہ کنیکٹڈ رہتی ہے درخت کے ساتھ، کیا کیا ہوتا ہے جب تک وہ کنیکٹ رہتی ہے؟ ٹھیک ہے، پھل لاتی ہے، ایک بات ہے، اور ٹھیک ہے ہری بھری رہتی ہے، گڈ، شاباش، اور ٹھیک ہے جب تک وہ کنیکٹ رہتی ہے اس میں زندگی رہتی ہے، اس میں وہ ہری بھری رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے وقت پر وہ پھل بھی لاتی ہے۔ لیکن جب وہ ڈالی درخت سے جدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ پھر سوکھ جاتی ہے، اور جب سوکھ جاتی ہے تو پھر کوئی اٹھا کر اس کو کیا کرتا ہے؟ جلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سو ہم سب ڈالیاں ہیں۔ انگور کا حقیقی درخت جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور ہم سب اس کی ڈالیاں ہیں، اور اس نے ہمیں مختلف توڑے دیے ہیں اور مختلف طور سے اپنے گھر میں، اپنے گھرانے میں رکھا ہے تاکہ ہم سب کی زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہو۔ اگر آپ پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط پڑھیں اور اس کے 12ویں باب کی 12ویں آیت سے پڑھیں تو وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم سب ایک ہی بدن کے مختلف اعضاء ہیں، اور خدا نے ہم سب کو مختلف طور سے توڑے دیے ہیں۔ کسی کو استاد بنایا ہے، کسی کو تعلیم دینے کے لیے، کسی کو نبوت کے لیے، ہر ایک کو خدا نے الگ الگ جو ہے وہ نعمت اور برکت بخشی ہے، لیکن ہم سب ایک ہی بدن کے مختلف حصے ہیں۔ اور بدن جب یونائٹڈ رہتا ہے تو وہ پھلدار ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بابرکت ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے ہمارے ارد گرد حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم پریویلیجڈ لوگ ہیں، کیونکہ خدا باپ نے ہمارے لیے قیمت ادا کی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دی تاکہ ہم نجات پائیں، ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ سو ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہمیں اس کے لیے خدا کے شکر گزار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے، اس بدن کا حصہ ہوتے ہوئے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں مختلف توڑے دیے ہیں۔ سبھی پاسبان نہیں ہو سکتے، سبھی کوائر لیڈرز نہیں ہو سکتے، سبھی کوائر نہیں ہو سکتے، سبھی ایلڈرز نہیں ہو سکتے، ہر ایک کے پاس ایک مختلف توڑا ہے، اور خدا نے ہر ایک کو ایک مختلف نعمت بخشی ہے، اور خدا اسی نعمت کے مطابق ہمیں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طور سے خدا کے گھرانے کے فرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہر وقت خداوند کی خدمت کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو ٹیکنالوجی بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈائیورٹ کر لیتی ہے، جو آپ کو دوسری طرف لے جاتی ہے، جو آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہے، اور آج کل تو موبائل بہت ہی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور ٹک 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 ہمارے وقت جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ آج کل تو خیر گیمز بھی کچھ ایسی آ گئی ہیں کہ سارا دن گیم پہ ہی گزر جاتا ہے، موبائل پہ کھیلتے ہوئے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پھلدار ہوں تو پھر پھلدار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم درخت کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہیں، اور درخت کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ رہنا ہے؟ جب ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کی باتوں کو سنتے سمجھتے اور خدا کی باتوں پر اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں پھلدار کرتا ہے اور خدا ہمیں زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بناتا ہے۔ میری دعا ہے
کہ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے ہر طرح کے حالات میں. خدا آپ کو ایمان میں اور زیادہ مضبوط کرتا چلا جائے. آپ خداوند میں ثابت قدمی کے ساتھ بڑھتے رہیں تاکہ آپ پھلدار ہوں اور آپ کی زندگیوں کے وسیلے سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں. آمین. آئیے ہم اپنے سر خدا کے حضور میں جھکائیں اور دعا مانگیں.